جدید لوگ، جدید ذہنیت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سود ہوتا تھا وہ آج کا سود نہیں. آج بینک سے مل رہا ہے، معاملہ کر رہے ہیں، آج مختلف ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی والا یہ سود نہیں ہے تو لہذا حرام نہیں ہونا چاہیے. یہ شیطانی ذہن ہے. آپ یہ بتائیں مثال کے طور پر اس وقت جو شراب ہوتی تھی، آج کے دور میں وہ شراب نہیں. آج کے دور میں بیئر ہے، برانڈی ہے اور وکسی ہے اور کیا کوک، نہ جانے کتنے کتنے نام ہیں. اس دور میں تو نہیں تھی. یہ نام اس لیے کہ میں نے کتاب میں پڑھے ہیں، یہ نام اس لیے بتا رہا ہوں کتاب میں پڑھے ہیں. کبھی یہ سمجھے اتنے نام کیسے یاد ہو گئے. میں بھی پہلے انگلش میں دیکھا، اس کو پڑھوایا بھی ہے لفظ کیا ہے. تو خیر، تو آج کے دور میں مختلف نام ہیں. تو اللہ کے نبی کے دور کی شراب تو الگ تھی، آج کے دور کی شراب حرام الگ ہے. تو کیا یہ شراب حلال ہو جائے؟ نہیں. ایک مسئلہ یاد رکھیں آپ، حقیقت کے صورت کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی. صورت بدلی ہے، صورت بدلی ہے شراب کی، لیکن ہے وہ حرام، ہے وہ نشہ دینے والی. جو چیز بھی نشہ پیدا کرتی ہے وہ حرام ہے، چاہے اس کا نام کچھ بھی بدل دے، لیکن حقیقت نہیں بدل سکتی. سمجھے؟ اسی طرح یہ کہا جائے مثال کے طور پہ کہ یہ خنزیر حرام ہے، خنزیر حرام ہے، ٹھیک ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں خنزیر حرام اس لیے ہے کہ جو وہ گندگی میں رہتا ہے، وہ غلاظت میں رہتا ہے. آج کے دور میں خاص طور پر باہر ودیشوں کے اندر خنزیر کو بڑے اچھے ایسی روم میں رکھا جاتا ہے، بڑے بڑے کمروں میں رکھا جاتا ہے، بالکل پاک صاف رکھا جاتا ہے. تو کیا اب خنزیر حلال ہو جائے گا؟ نہیں حلال ہوگا. جو حرام ہے وہ حرام ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ قرآن نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ قیامت تک حرام ہے. اس کی شکلیں کیسی بھی پیدا ہو جائے، لون کی شکل میں ہو، تجارت کی شکل میں ہو، کیسی بھی اس کے نام پڑ جائے، جو چیز حرام ہو چکی ہے وہ قیامت تک حرام ہے. صورت بدلتی رہے گی، حکم نہیں بدلے گا. خنزیر حرام ہے، چاہے وہ غلاظت میں رہتا ہو، ایسی روم میں رہتا ہو، بنگلوں میں رہتا ہو. جو حرام قرار دیا قیامت تک حرام. کتا جب سے حرام ہے حرام رہے گا قیامت تک حرام. سود اس وقت جو حرام تھا وہ آج کے دور میں بھی حرام ہے، چاہے اس کی شکلیں بدل جائیں، کوئی بھی شکل ہو، لیکن جو حرام ہے وہ حرام ہے.